حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ تنگی نہیں آئے گی، اللہ ہمیشہ وسعت اور برکت نصیب فرمائے گا۔ اس بات پہ بھی حضور نے قسم ہی کھائی، فرشتے دعائیں بھی کر رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا قرآن بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ۔ لوگ آج سودی کاروبار کرتے ہیں کہ سود کے ذریعہ سے مال میں اضافہ ہو جائے گا، مال لوگوں کو دیتے ہیں اور بڑھا کر لیتے ہیں، مال جمع کرواتے ہیں اور اضافہ لیتے ہیں، مال جمع کرواتے ہیں اور منافع کے نام پر اسے وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم آج دے رہے ہو، سود لینے کے لیے مال جمع کروا رہے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑھ نہیں رہا، تیرے مال کے اندر نحوست آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے، رب کا فیصلہ ہے اب اس کے مال کے اندر کمی ہی آئے گی، نقصان ہی آئے گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جب تم زکات دیتے ہو، زکات دیتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، مقصد رب کی رضا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس میں اضافہ ہوگا، جہاں تم اضافہ سمجھ رہے تھے وہ اضافہ نہیں ہے، جہاں تم دیکھ رہے ہو جا رہا ہے، اب حقیقت کے اعتبار سے جا نہیں رہا، مال آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بیان فرمایا، صرف یقین کی کمی، مسلمان کی سوچ اور نظریے کی کمی، کیونکہ دنیا میں رہتا ہے، کافروں کی باتیں بھی سننا ہوتی ہیں، منافقوں کی بھی سننی ہوتی ہیں، انکاری لوگوں کی بھی سننی ہوتی ہیں، کبھی اس کی بات کا اثر ہوا، کبھی اس کی بات کا اثر ہوا، کبھی اس چیز میں فائدہ نظر آیا، کبھی اس میں فائدہ نظر آیا، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نظر اللہ کے قرآن پر جمائے رکھے اور حضور کے فرمان پر لگائے رکھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں سود لے دے کر تم بڑھانا چاہتے ہو وہ کم ہو رہا ہے، اور جہاں تم صدقہ خیرات دے کر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو یہاں کمی نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت برکت اور خیر اور اضافہ نصیب فرمائے گا۔ بس یقین کے درجے میں بندہ آئے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا اور حضور کی دعائیں کیا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اپنی امت کے اوپر واضح کیا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اسی طرح ہی ہو کر رہے گا۔ بندے کی نظروں کا دھوکہ، بندے کی سوچ کا دھوکہ، بندے کے خیال کا دھوکہ ہے، اب بندہ خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے، تو بندہ کنجوسی کرے گا، نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ ایک بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سالبہ نامی بندہ تھا، ابن ابی حاتم ہے، وہ آیا تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مال کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہتر ہے آپ اس حال کو پسند کر لو جس حال کو میں نے پسند کر لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے یہ پہاڑ سونا بنا دو، میں نے کہا نہیں، یہ باغ بنا دو، میں نے کہا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بادشاہ دے دوں، کہا میں نے کہا نہیں، میں نے اس چیز کو پسند کیا ہے، اب تو بھی اس چیز کو پسند کر لے تو تیرے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اب وہ مال کی ایک وہ رونق دیکھ رہا تھا، چہل پہل دیکھ رہا تھا، اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ بہت زیادہ مال عطا فرمائی دے۔ اب سالبہ کہہ رہا ہے، حضور سمجھا رہے ہیں، پہلے اس طرح سمجھایا، پھر اس طرح سمجھایا کہ مال آ جائے تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی دینا پڑتی ہے، خیرات بھی کرنا پڑتی ہے، مال ناجائز جگہ پہ نہیں لگانا ہوتا، اچھی جگہ پہ لگانا ہوتا ہے۔ تو جس حال میں زندگی گزار رہا ہے، تیرا گزر اوقات چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تیسری بار بھی اسی طرح کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ بہت زیادہ مال عطا کر دے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کا اصرار دیکھا تو شفقت از راہ شفقت آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہہ دیا کہ یا اللہ سالبہ کو مال عطا فرما دے، بہت زیادہ مال عطا کر دے۔ اب سالبہ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کر دی۔ دعائیں کروانے والے کئی آتے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کروائی، مدینے والے آئے بارش کے لیے دعا کرے، ایسے ہو حضور دعا کرتے، اسی طرح فوراً ہوتا۔ اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے۔ اب یہ بھی بندہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دے، حضور نے سمجھایا 2-3 بار سمجھایا، نہ سمجھا، پھر حضور نے اٹھائے ہاتھ اور کہہ دیا کہ یا اللہ اس کو مال عطا فرما دے اور بہت زیادہ عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کو مال ملنے لگا، اب بکریاں ہیں، گائے ہیں، بہت سارے جانور ہیں۔ اب اضافہ ایسے ہوا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسے دیکھتے دیکھتے دنوں میں ایسے ہو گیا، یا ایسے تھوڑے سے وقت میں ایسے ہو گیا۔ اب اس کا مال تو ایسے بڑا جیسے کوئی کیڑے مکوڑے چل رہے ہوں، ایسے بکری ہے اور ایسے گائے کے اللہ تعالیٰ نے ایسا مال اس کا بڑھانا شروع کیا۔ پہلے مدینہ منورہ میں رہتا تھا، نماز کے لیے بھی آ رہا ہے، حضور کا بیان سننے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اب یہاں سے اس کو ذرا پچھلے پہاڑوں کے درمیان رہنا پڑا کہ اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان تھوڑی سی وادی ہے۔ اب وہاں جانوروں کو لے گیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اور نماز میں ہر وقت پہلے آتا، ہر نماز میں آتا، اب نمازیں بھی چھوٹنے لگ گئی اور اب اس کے آنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ اب وہاں مصروف ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے اور بڑھا دیا، مال بڑھتے بڑھتے زیادہ ہوا۔ اب یہ وادی بھی چھوٹی رہ گئی۔ اب اس نے کہا پیچھے جاتے، بڑی جگہ پہ جا کر اس مال کو رکھتے۔ اب بڑی جگہ پہ گیا تو پہلے وہاں سے ادھر سے تو جمعے کے لیے آتا تھا، اب دور گیا، اب وہاں سے تو پہلے نمازوں کے اندر آنا چھوٹ گیا، پھر جمعے میں آنا چھوٹ گیا، عید میں آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ کو کیا ہے، سالبہ آ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال بڑھ گیا ہے، اب اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کو یہاں مشکل ہوتی ہے، وہاں چلا گیا، وہاں مشکل ہوئی، وہاں چلا گیا، اب باہر ہی دے رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا، چلو اس کا مال بڑھ گیا ہے تو اس کو کہو کہ زکوٰۃ ادا کر دیا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ایک نہیں 2 گئے، اب دونوں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو ایسے ایسے کمایا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے کیا ہے، فلاں کیا ہے، کیسے آگے لینے والے، کیسے دے، کیسے کرے، فلاں ہوا، یہ ہوا۔ اب وہ قاصد گئے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اب اس کو سمجھایا کیا لیکن کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس نے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قاصد آ گئے، انہوں نے آ کر بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کہتا ہے یہ کیا ٹیکس لگا دیا، یہ کیا چٹی بنا دی، یہ کیا ہمارے اوپر بوجھ ڈالا، اتنا ایسا کمایا، ایسے نکلے۔ وہ آ کر انہوں نے کہہ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے لیے کہا ویحک سالبہ، سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ برباد ہو گیا۔ اس کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہے، اب اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے۔ پہلے نماز گئی، پھر جمعے سے، پھر پتہ نہیں عید میں آیا، اور ایسے اب زکوٰۃ سے بھی گیا، اب زکوٰۃ کا بھی مال دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور نے یہ فرمایا، اب اس کو اطلاع پہنچی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غصہ کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے کہا ہے، میں نے تو قاصدوں کو ایسے کہا تھا۔ حضور ناراض ہوئے، اب وہ اپنے مال میں سے کچھ لے کر حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لایا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں قبول نہیں کروں گا، اب تیرا مال قبول نہیں ہوگا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اللہ نے اس کو مال دیا اور یہ کنجوس بن گیا ہے۔ اب یہ کنجوسی کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ بندے کو اللہ کے راستے میں لگاتے وقت بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، اس وقت اللہ بن جاتا ہے کنجوس، بخیل بن جاتا ہے۔ جب بخیل بنتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ناراضگی آتی ہے۔ اب یہ آیا اور حضور کی خدمت میں کہہ رہا ہے کہ اب لے لیجیے، آپ فرماتے نہیں قبول ہوگا، چنانچہ واپس چلا گیا۔ اب چلا گیا تو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تھا۔ اب اس کو بعد میں پھر خیال آیا میں مال لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے جو 2 سال سے بھی زیادہ کا ہے۔ اب وہ آیا، ایک بار بھی آیا، شاید دوسری بار بھی آیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا مال لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ تیرا مال حضور نے قبول نہیں فرمایا، ہم بھی وصول نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، واپس لے کے چلا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے قبول نہ کیا، پھر ان کا 2 سالہ یا 2.25 سالہ دور ختم ہوا، پھر حضرت عمر کا دور شروع ہوا۔ وہ حضرت عمر کے پاس آیا کہ میں حضرت عمر کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا جس مال کو حضور نے قبول نہ کیا، ابو بکر نے قبول نہ کیا، عمر بھی قبول نہیں کرے گا، تو برباد ہو گیا، تیرے لیے بربادی کا اعلان اللہ کے نبی نے کر دیا ہے۔ واپس لے کر چلا گیا، دور گزرا، عثمان غنی تک آتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک آتا رہا، لیکن خلیفوں نے بھی قبول نہ کیا کہ ایسے بندے کا مال ہم کیوں لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا قاصدوں کو اور اس نے دینے سے انکار کر دیا اور حضور کی خدمت میں مال لایا، حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ اور پھر ابو بکر کے دور میں آیا، صدیق اکبر نے قبول نہ فرمایا، حضرت عمر کے دور میں آیا، انہوں نے قبول نہ فرمایا۔ عثمان غنی کہنے لگے میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اب اس کے دل میں ایسی کوئی منافقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو مصیبت نظر آئی، یہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وہ بندہ برباد ہونے والا ہے جس بندے نے آج اللہ کا حکم پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی بندہ کرے۔ حضور نے کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کا حکم تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ حضور علیہ السلام نے تو ہر حکم پہ عمل کروائے، ایک ہے حکم کا پہنچانا، دوسرا ہے حکم کا سکھانا، تیسرا ہے حکم پر عمل کروانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال ہر درجے میں کی، پہلے سکھایا، حضور نے اللہ کا حکم پہنچایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا طریقہ سکھایا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ خوش نصیب ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بات سمجھ کر اللہ نے اپنے حکم پر عمل کرنا نصیب فرما دیا ہے۔ ان کی تعریفیں قرآن کریم میں کی گئی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے رفیق، میرے نبی کے ساتھ چلنے والے، حضور نے ان کو سکھایا، سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے یہ دیتے رہے، یہ اللہ کے راستے میں لگاتے رہے،
انہوں نے اللہ کے نبی کی ہر بات کی تصدیق کر دی ہے، پھر اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سچا ہے ابو بکر جس نے نیکیوں کو کبھی نہیں معمولی سمجھا، ہر نیکی کی تصدیق کر دی ہے۔ سچا ہے ابو بکر جس نے مال میں کنجوسی نہیں کی۔ سچا ہے ابو بکر جس نے مال دینے میں ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ دنیا نے دیکھا اتنا بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں ملے گا جتنا درجہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ سالبہ برباد ہو گیا، صدیق اکبر کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کنجوسی نہ کرو۔ آج جو بندے کنجوسی کرتے کرتے مال کو گنتی میں لاتے شمار کر کر کے رکھتے جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ مال مال نہیں رہے گا، یہ آگ بن جائے گا، بچھو بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا، اور جب تپایا ہوا کڑا بن جائے گا، پتریاں بن گئیں۔ اس وقت بندے کی پیشانی کو بھی داغا جا رہا ہے، کبھی اس کی کمر پیٹھ پر بھی لگایا جا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر سے مال لگا کر بندے کی پیٹھ کو جلا کر کہا جائے گا یہ اور کہیں سے عذاب نہیں آ رہا، تیرا مال ہے جمع کرتا رہا، زکات ادا نہیں کی، آج یہی اس کا انجام دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، اللہ نے مال تو دے دیا لیکن خرچ نہ کیا، اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، زکات ادا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ایسے لوگوں کو بتا دو مال تیرے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کنجوسی کرنے والا سالبہ کی طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے سخاوت عطا فرمائی، زکات کو ٹیکس اور مصیبت نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ یہ پڑھانے کے لیے دیا، رب کو راضی کرنے کے لیے دیا، منانے کے لیے دیا، تو اللہ فرماتے ہیں رب بھی راضی ہو گیا، مال کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بندہ آج زکات کو مصیبت نہ سمجھے، سال کے بعد اللہ کا یہ حکم پورا کرے، فرض ہے اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جہاں 82 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، زکات کا حکم بھی آیا، اللہ نے کنجوسی کی مذمت بیان فرمائی، اور سخاوت کی اللہ نے عظمت کو بیان فرمایا۔ سخاوت میں کامیابی ہے، عظمت ہے، برکت اور خیر ہے، آخرت میں نجات ہے۔ اگر بندہ کنجوس بن گیا، فضولیات میں لگانا بندے کو بیکار کر دے گا، شیطان کے ساتھ ملا دے گا، نام نمود میں لگانا بندے کو خراب کرے گا۔ زکات کا مال نکال کر مستحقین تک پہنچانا بندے کو کامیاب کرا دے گا۔ زکات کا مال آج لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اسلام کا اہم ترین سبق ہے، فریضہ ہے، پورے معاشرے کے ساتھ ہمدردی کا راستہ ہے، خیر خواہی کا راستہ ہے۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، قرآن کہتا ہے یہ ہم نے مقرر کر دی ہے، یہ محتاجوں کو دو، فقیروں کو دو، غربا کو دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس کام کرنے والوں کو دو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے دین والا راستہ۔
وسعی اللہ کے دین کا جہاں بھی نظام ہو وہاں بھی دینا ہوتا ہے، تو ایسا مال وہاں بھی بندہ لگائے۔ وابن السبیل، اور کوئی مسافر آ جائے، اپنی جگہ بے شک وہ امیر ہے لیکن مسافر ہے، مجبور ہو گیا ہے، اب یہاں اس کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ واپسی جانے کا انتظام بھی نہیں، کھانے کا رہنے کا سارا، ایسے بندے کو بھی زکات دو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یہ اور بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ایک بندے کو تعلیف قلب کے لیے کہ ہے کمزور سا بیچارہ، ہے غریب لیکن ایمان کی اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اب محبت کی وجہ سے مال لگاؤ اور محبت اسلام کے ساتھ اس کی کرواؤ، ایسی تعلیف قلب کے لیے اس بندے کے اوپر مال لگاؤ اور کھلاؤ پلاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کو بٹھاؤ، تم اتنی ہمدردی کرو، اپنے اخلاق بھی پیش کرو، اپنا مال بھی پیش کرو، اگر وہ اسلام پہ آ جائے گا اس کو تو نجات ملے گی، لیکن اللہ تیرے مال کی برکت سے جس کو اسلام پہ لایا ہے، اللہ تیرے مال کی برکت سے تمہیں بھی عظمت عطا فرمائے گا۔ وفی الرقاب، ایک غلام ہے، مجبور ہے، وہ رہائی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اب ایسے غلام کو بھی آزاد کرواؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کام بڑا کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، جا کر اس غلام کو خریدا اور آزاد کیا۔ حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کروایا، اور صحابہ کو اور غلاموں کو، کتنے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں، میں نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، میں نے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے، تم غلامی سے بچ جاؤ گے، آج تمہیں ایسے ظلم کی چکی سے میں نے نکالا ہے، میرا تھوڑا سا مال لگا ہے، مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی بہت بڑی رضا نصیب ہو جائے گی۔ والغارمین، ایک لفظ ہے قرآن کریم میں غارمین، ایک بندہ بیچارہ اپنی جائز ضروریات کی وجہ سے، ایک تو ہوتا ہے نا فضول مال لگا کر بندہ مقروض ہو جائے، وہ تو فضول کسی جگہ پہ لگایا، لوگ کتنی جگہ قرضے لیتے ہیں، کتنی جگہ ایسی شادی کرنے کے لیے لوگ کتنے قرضے لے لیتے ہیں، وہ اور موقع آیا یہ ایسا برادری کا یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اب اس کے لیے قرضے لیے، اب وہ قرضہ لینا انسان کا کوئی اتنی اہمیت والا نہیں ہوتا، ایک اپنی ضروریات یا ایسے کسی خاص مقصد کے لیے یا اپنے نظام کو چلانے کے لیے قرضہ لیا، اب مقروض بندے کو بھی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے، اس کی بھی گردن آزاد ہو جائے گی، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ مال کے اندر اضافے کی شکل میں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا ایک ایک ذرے کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اسی کو اللہ نے فرمایا یہ قرضہ مجھے دے رہے ہو تم، اس مسکین غریب پہ اللہ کے راستے میں، یہ اس کی گردن چھڑانے میں، اس مقروض کو قرض سے نجات دلانے میں، اس مسافر کو صحیح راستے پہ چلانے میں اس کے معاون بن گئے، زکوٰۃ کے مال سے بن گئے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اپنا تو مال ہی نہیں، اس مال کو اپنے مال سے اسی طرح نکالنا پڑے گا جس طرح جانور حلال کو ذبح کرتے وقت اس کا حرام خون نکال دیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، باقی جانور حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مال نکال کر بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، باقی مال تمہارے لیے حلال بھی ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اللہم آت منفقا، انہوں نے فرمایا وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ فرشتہ دوسرا ان کے لیے بد دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، اس کا برباد ہو جائے مال، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ راستے میں نہیں دے رہا، اور یہ دے رہا ہے اللہ اس کو اور عطا فرما۔ تو زکوٰۃ کا حکم بھی آج قرآن کریم میں بندے ہم پڑھے تو جیسے 82 بار قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، اپنے دورانوں کہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 82 مرتبہ زکوٰۃ کی بھی تاکید کی گئی، سال کے بعد دینی ہوتی ہے، رمضان شریف میں لوگ دیں تو بہت زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے،
عام دنوں میں بھی کوئی ضرورت ہے جہاں بھی اپنا کوئی ٹائم مقرر بندہ کر لیتا ہے، ہر مال کی زکات ادا کرو۔ گھروں میں کی عورتوں کو کوئی زیور موجود ہے، دیگر چیزیں اپنی ضرورت کے سامان پر نہیں ہوتی زکات، مکان ضروری ہے اس میں زکات نہیں، گھر کی چیزیں ضروری ہیں ان کے اوپر زکات نہیں، گھر کے اندر رکھی گئی کتنی استعمالی چیزیں ہوتی ہیں اب ان پہ زکات نہیں، یہ اضافی مال ہوتا ہے، یہ 7.5 تولے تک پہنچ جائے تو پھر اس کی زکات ادا کرنی ہوتی ہے، یا اتنی مالیت اور کسی چیز کی قیمت ایسی ہے اب اس کی زکات بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ کاروبار کے لیے کسی چیز کو چلایا، نفع حاصل کر رہے ہیں، سال کے بعد زکات ادا کرنی ہوتی ہے، 4 تک نہیں ہوتے، جب 5 پیسے غائب ہو جائے تو پھر 5 پر تو زکات آتی ہے، پھر اس کو جب 4 ہو تو نہیں ہوتی، جب 5 ہو جائے تو پھر زکات شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا اضافہ چلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر یہ 39 تک ایک ہی بکرا ہوتا ہے نا، ایسے بکریاں ہو گئی، اب یہ بڑھتی گئی، اب ان کی زکات بھی آتی ہے، جب 40 ہو گئی ان میں سے ایک بندہ نکال کر اللہ کے راستے میں دے دے گا، 39 اپنی بکریاں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بکری ہوئے اور جانوروں میں ہر ایک چیز کی زکات اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ پہلے تو آج صرف حکم ہی سنایا جاتا ہے، باقی تفصیل تو مسائل معلوم کر ہوتی ہے، یہ چیز موجود ہے، وہ چیز موجود ہے، اس پہ کتنی، اس پہ کتنی۔ زکات کو حضور نے فرمایا کوئی چٹی، مصیبت، بوجھ، تاوان نہ سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھے، خوشی سے ادا کرے، اللہ طوفانوں سے بچائے گا، زلزلوں سے بچائے گا اور بڑے برے حالات سے بچائے گا، اس مال کے نقصان سے بچائے گا، اللہ برکت اور حفاظت پوری نصیب فرمائے گا، معاشرہ بھی بڑا خوبصورت اللہ اس سے چلائے گا اور اس کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنا یہ حکم بھی پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا